بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا ہم لوگوں نے محاورات پڑھ لیے تھے، تو آج کا جو ہم لوگوں کا ٹاپک ہے وہ ہے ضرب المثال۔ ٹھیک ہے، ضرب المثال کی تعریف دیکھنے سے پہلے ہم محاورے کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ محاورہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، محاورہ کیا تھا کہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے کہ جس میں ان الفاظ کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی یعنی غیر حقیقی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو الفاظ ہم لکھتے ہیں ہم اس کا وہی معنی نہیں لیتے بلکہ اس سے ڈیفرنٹ معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں ضرب المثال کی تعریف۔ ضرب المثل کو کہاوت یا مقولہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایسے اقوال ہوتے ہیں، اقوال قول کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بات۔ یہ دراصل ایسے اقوال ہوتے ہیں جو انسان کے صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ ضرب المثال دو چار الفاظ یا ایک دو جملوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب وہ کیا تھے؟ وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل تھے جو محاورہ تھا، اور ضرب المثل کیا ہے؟ دو چار الفاظ یا ایک دو جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن ان میں چھپا ہوا مفہوم خاصا مفصل ہوتا ہے، مفصل تفصیل والا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس محاورے کی طرح ہی ضرب المثل جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسے اقوال ہوتے ہیں جو انسان کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں چھپا ہوا مفہوم جو ہے وہ خاصا تفصیل والا مفصل ہوتا ہے، گویا پوری داستان یا تاریخی واقعے کو چند الفاظ میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ آگے دوسری اس کی تعریف دیکھیں۔ ضرب المثل کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ضرب المثل مقولہ یا کہاوت ایک ایسا جملہ یا جملے کا حصہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے یا جملے کا حصہ ہوتا ہے جسے بات کا مفہوم واضح کرنے کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ضرب المثل بھی اصلی اور حقیقی معنوں کے بجائے کچھ اور معنی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، محاورہ بھی کیا تھا؟ اصلی اور حقیقی معنی نہیں دیتا تھا نا، تو ضرب المثل بھی اصلی اور حقیقی معنوں کے بجائے کچھ اور معنی دیتی ہے۔ اس میں مشاہدات اور تجربات کو چند الفاظ یا جملے میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ یا جملے جوں کہ توں تحریر یا گفتگو میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، جیسے ضرب المثل ہوتی ہے بالکل ویسی کی ویسی ہی اس میں الفاظ کی چیننگ کیے بغیر تحریر یا گفتگو میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے چند مشہور ضرب المثال پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ ٹھیک ہے، اب آسمان سے کون سی چیز گرتی ہے اور کون سی چیز کھجور میں اٹک جاتی ہے؟ تو یہ ایک ضرب المثل ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ایک مصیبت سے جان چھوٹی تو دوسری میں پھنس گیا۔ ٹھیک ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے جان چھڑائی تو دوسری میں پھنس گیا۔ ٹھیک ہے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، دوہرا فائدہ۔ اب گٹھلیوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا، لیکن کیا ہے کہ ضرب المثل میں آم کے آم گٹھلیوں کے دام، دوہرا فائدہ۔ چار چاند لگنا، عزت اور مرتبہ بڑھانا۔ ٹھیک ہے، 100 دن چور کا 1 دن سعد کا۔ ہمیشہ ایک شخص کی نہیں چلتی، چور کبھی نہ کبھی پکڑا ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان ضرب المثال اور ان کے مفہوم پر غور کیا کہ کس طرح سے ایک بڑی بات کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا۔ پوری کی پوری یہ بات نہیں لکھی جا سکتی، صرف یہ چند الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں جس سے اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ محاورے اور ضرب المثال میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے، اب ہم دونوں میں دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ محاورے اور ضرب المثل دونوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے، یعنی کہ یہ چیز کامن ہوتی ہے کہ دونوں کے الفاظ اپنے حقیقی یا اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے الفاظ کی ترتیب میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنے حقیقی الفاظ میں حقیقی یا اصلی معنوں میں نہیں استعمال ہوتے بلکہ اس کے کچھ اور معنی لیے جاتے ہیں، اور ان کے الفاظ کی ترتیب میں رد و بدل یا چینجنگ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ان دونوں میں چند باتوں میں فرق بھی ہے، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے، محاورہ کیا ہوتا ہے؟ کلام یا بات کا حصہ بن کر اس میں جذب ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں تھوڑی بہت الفاظ کی ہم چینجنگز کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر کلام مکمل نہیں ہوتا، جبکہ ضرب المثل یا کہاوت کلام کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی مزید وضاحت کے لیے لائی جاتی ہے، اس لیے کلام اس کے بغیر بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ کلام یعنی کہ جو بھی بات کی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے،
کیا ہے کہ محاورہ جو ہے وہ اس کا جملے کا حصہ بن کر اس میں جذب ہو جاتا ہے اور اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، لیکن ضرب المثل کیا ہوتی ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی مزید وضاحت کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 2، محاورہ کلام کا حصہ بن کر اپنے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ محاورہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کلام کا حصہ یا بات کا حصہ بن کر اپنے معنی دیتا ہے اور اس کے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ محاورے کے بغیر اگر اس میں محاورہ نہ دیا ہوا ہو تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، جبکہ ضرب المثل اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتی ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے کوئی مزید لفظ یا عبارت بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ضرب المثل یا کہاوت جوں کی توں کلام میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ میں چینجنگز نہیں ہوتی اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جبکہ محاورے کے فعل یا حصے کو جملے کی ساخت یا صیغے اور زمانے کی ضرورت کے مطابق مقررہ قاعدوں کے تحت بدلا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کی جا سکتی ہے محاورہ جب جو ہے وہ جملے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا ہم اردو بے کی نوٹ بک پہ نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ابھی یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھایا ہے۔